السلام علیکم دوستو، میں آپ کا میزبان آصف فراموش اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹار پوائنٹ۔ میں تھال اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں وہ ہیں سابق ناظم یونین کونسل عزیز آباد سردار اقبال خان چانڈیا صاحب۔ تحصیل چوک سرور شہید کی سیاست میں ان کو ہمیشہ ایک کلیدی حیثیت حاصل رہی ہے۔ کئی اتحاد بنانے میں ان کا بنیادی کردار رہا ہے۔ ایک طویل سیاسی جد و جہد ہے ان کی۔ آئیے ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے سیاست کب شروع کی؟ پہلا الیکشن آپ نے کب لڑا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا الیکشن میں نے 2001 میں لڑا تھا، جو یونین کونسل عزیز آباد سے اچھا، یہ سٹارٹ کیا تھا۔ 2001 میں بھی سیاست میں قدم رکھا ہے۔ اچھا، بس ابھی تک چل ہی رہے ہیں، تھوڑا بہت جو ہمارا ادھر علاقے کی خدمت کر سکتے ہیں کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا سر، یونین کونسل عزیز آباد جس کا پہلا نام یونین کونسل پتل منڈا تھا، جب آپ نے الیکشن لڑا، آپ نے ناظم منتخب ہونے کے بعد یونین کونسل کی عوام کی ترقی کے لیے کیا کیا؟ میرے خیال میں یونین کونسل عزیز آباد میں نا جو میں نے کام کرائے ہیں وہ ابھی تک ہی کوئی نہیں کرا سکا میرے بعد۔ اچھا، نہ اتنے کام، چاہے پی اے بھی ہمارے بنے ہیں، لیکن اب میری نشانیاں جو ہے نا ابھی بھی ہیں، جس میں میں آپ کو ایک ایک چیز بتا سکتا ہوں تاکہ عوام کو پتہ چلے۔ پہلے میں روڈ کی طرف آؤں تو میں نے اپنے ہی دور میں 4 سال کے دور میں نا 11 کلومیٹر روڈ بنایا جو مختلف ہے، جس میں قبول والا ہے، گھرنا والا ہے، عزیز آباد ہے، پٹھان کوٹ کی سڑک جا رہی ہے 2 کلومیٹر، یہ بھی میں نے دی تھی۔ 649 سے 131 ML تک وہ بھی میں نے دی تھی، اور 646 میں 2 کلومیٹر دیا۔ اسی طرح کے 11 کلومیٹر اسی اپنے عرصے میں بنوائی ہے، جس میں 2 بڑے پل بھی ہیں، تقریباً 4 میں نے حیات نہر میں بنائے ہیں بڑے پل، اچھا، اور 3 جو ہے نا 3R نہر میں بڑے پل بنائے لوگوں کے راستے کے لیے، اور چھوٹی جو کھال والی پلیں ہوتی ہیں وہ تقریباً 80 کے قریب مجھے یاد ہے کہ 80 کے قریب جو ہے نا مختلف چکوک میں، کسی میں 5، کسی میں 2، کسی میں 3، اس طرح کے 80 پل ہیں۔ اچھا، تو اور میں بتاؤں میرے ہی دور میں لیڈی ہیلتھ ورکر کی اسامی آئی تھی، تو میں نے 25 لیڈی ہیلتھ ورکر اپنے دور میں جو ہے نا بھرتی کروائی تھی، جو آج بھی اسی میں کام کر رہی ہیں۔ اچھا، تو میرے خیال میں وہ ڈسٹرکٹ میں نا سب سے زیادہ جو ہے نا وہ میری 25 ہوئی تھی، باقی کسی ناظم کی 5، کسی کی 6، کسی کی 4۔ میں نے لڑ کے نا سلطان حجرات صاحب سے، اس وقت ضلع ناظم ہمارے سلطان حجرات تھے، ان کی مہربانی ہے، آج بھی میں ان کا مشکور ہوں، جنہوں نے مجھے یہ روڈ بھی ان سے دیے تھے، یہ پول وغیرہ جو بھی میرے دور میں کام ہوا ہے۔ تو بجلی کے منصوبے بھی ہیں چک نمبر 9 509 میں جو ابھی بھی کھڑے ہیں۔ اسی طرح اور گنوا دیتا ہوں، انتظار گئے ہیں، چک نمبر 10 ہے، اور دوسرا میں نے 5 یا 6 ہے، یا یہ 4-5، وہ بھی مجھے پوری فگر یاد نہیں ہے، لیکن وہ بھی میں نے بنوائی تھی۔ ابھی تک اتنے کام عزیز آباد میں میرے خیال میں کوئی نہیں کرا سکا، اور الحمدللہ میں بڑا سرخرو بھی ہوں، جب بھی میں علاقے میں جاتا ہوں لوگ بھی میری بڑی عزت کرتے ہیں۔ اچھا سر، بہت سے سیاسی اتحاد بنانے میں آپ کا ہمیشہ ایک کلیدی کردار رہا ہے، خاص کر 2018 کے جنرل الیکشن میں سردار عبداللہ خان اور سردار اظہر خان چانڈیا صاحب جو 40 سال سے ایک دوسرے کے سیاسی حریف تھے، آپ کی کوششوں سے وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے، لیکن ان کا اتحاد زیادہ دیر کیوں نہیں چل سکا؟ بس وہ یہ ہے کہ الحمدللہ اس ٹائم کوشش کی تھی، اور اللہ نے مدد کی تھی ہمیں، اور دونوں پہ
دونوں نے مہربانی ہے, سردار صاحب کی بھی مہربانی ہے اور اظہر عباس خان کی, حالانکہ وہ اس ٹائم بیمار بھی تھے, اور سردار صاحب نے بڑا فراغ دلی کا ثبوت دیا. تو جب اکٹھے ہوئے تو سردار عبداللہ خان نے بھی کہا کہ یار میں اظہر خان استوا آپ کو ٹائم دیتا ہوں, آپ الیکشن کریں. ٹھیک ہے. تو ان کی مہربانی چلتے رہے. وہ میرا کاروبار اس طرح کہ میں باہر رہا, ان کے درمیان چھوٹے موٹے اختلاف تھے جو دور بھی ہو سکتے تھے, ایسی کوئی بات نہیں. جب دوسرا الیکشن آیا تو بس ٹائم بہت کم تھا تو نہیں ہو سکا. انشاءاللہ آپ نے اپنی طرف سے میں تھوڑی سی کوشش کی ہے, لیکن دونوں طرف سے مسٹیک ہوئی ہے. یہ نہیں میں ایک کو کہوں, کوئی اتنا بڑا الجھن بھی نہیں تھی, وہ اتنی بڑی ان کی لڑائی بھی نہیں تھی, لیکن بس وہ نہیں ہو سکا. انشاءاللہ آگے کوشش کریں گے اور ان دونوں کو جو ہے نا, میری خواہش ہے کہ یہ دونوں اکٹھے ہوں تاکہ الیکشن جو بھی لڑے, یہ نہیں ہے کہ ایک کا نام نہیں کہہ سکتا, جو بھی لڑے اکٹھے الیکشن لڑیں. اس میں برادری کا بھی فائدہ ہے, علاقے کا بھی فائدہ ہے اور سب کا فائدہ ہے اس میں نا, اور کوشش بھی کریں گے. مستقبل قریب میں کوئی ایسا سیاسی اتحاد بنتا آپ دیکھ رہے ہیں؟ بالکل, انشاءاللہ میں پر امید ہوں اور انشاءاللہ بنے گا. کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بن جائے گا. اب میں ساری جو ہے نا یہ کچھ چیزیں ہماری ہو رہی ہیں, ڈسکس ہو رہی ہیں, جیسے بنے گا پھر انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ہوگا. اور میں بہت پر امید ہوں انشاءاللہ یہ ضرور. آنے کے بعد بہت سے سیاستدانوں نے جائیدادیں بنائی ہیں. سیاستدانوں پر کرپشن کے الزامات بھی لگتے رہتے ہیں, بلکہ پاکستانی سیاست میں تو یوں کہیے کہ سیاست اور کرپشن لازم ملزوم سمجھے جاتے ہیں. سیاست میں آنے کے بعد آپ کی جائیدادیں بڑی ہیں یا کم ہوئی ہیں؟ میرے خیال میں میری جائیداد بڑی ہے. جو سب سے بڑی جائیداد ہے نا وہ میری عزت ہے, میرا ریکارڈ ہے, میرا احترام ہے. میں اسی کو بڑی جائیداد سمجھتا ہوں. باقی جو یہ عارضی چیزیں ہیں دنیا میں رقبے یہ کوئی چیز نہیں, نہ میں نے آج تک اس کے بعد ذہن رکھا ہوا ہے کہ یہ چیزیں بنانی ہیں. جو اللہ کی طرف سے دیا ہوا وہ کافی ہے. نہ میں جو جائیداد سمجھتا ہوں سب سے اچھی جائیداد جو ہے نا وہ آپ کی ریپیوٹ ہے. وہ آپ کو باہر نکلے تو لوگ آپ کو اچھی نگاہ سے دیکھیں, لوگ آپ کو ریکارڈ کریں. یہ چیز میرے خیال میں سب سے زیادہ بنائی ہے. میں اسی کو جائیداد سمجھتا ہوں, یہ میری جائیداد ہے, یہی میرا سرمایہ ہے الحمدللہ. باقی رقبے, پلاٹ, گھر, کوٹھیاں یہ میرے لیے کوئی چیز نہیں. اچھا, سیاست کے علاوہ کیا کاروبار ہے آپ کا؟ میرا اصل میں بیسیکلی کنٹریکٹر ہوں اور ٹھیکیداری جو میں کرتا ہوں نا وہ بھی میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں کسی محکمے نہیں کرتا. اچھا, میرا کام چائنیز کے ساتھ ہے اور یا میں FWNLC کے ساتھ کام کرتا ہوں, آرمی کے ساتھ. صاف ستھرے ادارے ہیں, نہ ہمیں کمیشن دینی پڑتی ہے نہ وہ کمیشن مانگتے ہیں, تو میں انہی کے ساتھ کرتا ہوں. ابھی بھی کر رہا ہوں الحمدللہ, وہ میرا روزگار ہے. اچھا سر, بہت سے دوست بھی یہ سوال کرتے ہیں, بلکہ انہوں نے مجھ سے بھی کہا ہے کہ سردار صاحب سے یہ سوال کریں. میری طرف سے بھی سوال ہے آپ سے کہ آپ جب سے سیاست میں آئے ہیں آپ کا جو اتحاد ہے وہ ہجرہ خاندان کے ساتھ رہا ہے. بالکل, ایک طویل عرصے سے آپ ان کے ساتھ ہیں. سوال یہ ہے کہ ان سے آپ اپنے علاقے کے لیے, چوک سرور شہید کے لیے یا تھال کے لیے کون سا ایسا پروجیکٹ لے کے آئے ہیں جسے کہا جائے کہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے؟ ہاں, یہ اچھا سوال ہے آپ کا. بالکل, میری ہجرہ خاندان سے شروع سے میں آیا ہوں نا, تو میرا ہجرہ خان سے ساتھی تعلق ہے اور ابھی بھی جا رہا ہے. انشاءاللہ میں نے یہ سوچا ہوگا کہ جب تک زندگی ہے انہی کے ساتھ ہی اتحاد رہے گا. میری اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. پروجیکٹ جو میں نے گنوائے ہیں پہلے بھی, یہ بھی انہیں کی دور میں ملک سلطان حجرات نے دیے تھے. اس کے علاوہ جو میں کر سکتا تھا پچھلے ایک ٹنڈور ان کا آیا ہے جو بڑا ٹنڈور ہے ان کا,
جو سلطان اجرا کا اس میں بجلی کے پروجیکٹ تھے اچھا اور وہ بھی ان سے لیے. پورے ہمارے علاقے میں نا یہ جو یونین پر عزیز آباد ہے میرے خیال میں اس میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے چکو جس میں بجلی نہ ہو. ماسیو ہے 517 ہے چک اس میں رہ گئی ہے. وہ بھی بس ایک ہماری سمجھ لو غلطی کی وجہ سے ہم رہ گئی. ورنہ چوک سرور چھیت کے لیے کیونکہ چوک سرور سے کہ اپنے بھی کافی سیاستدان ہیں انہوں نے بھی کوشش کرتے رہے ہیں ان سے کام لینے کی. جو کچھ ہم کرتے تھے کر سکتے تھے وہ کیے بھی ہیں. اب بھی ہم نے ان کو کافی پروجیکٹ دیے ہوئے ہیں کہ یہ سیوریج کا بہت بڑا میرے نزدیک تو سیوریج کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے. اور یہ میں نے اب بھی اگلے 3-4 دنوں میں جب وزیر اعظم آیا نا اس کے بعد میں ملک قاسم اجرا سے ریکویسٹ کی ہے کہ یار آپ مہربانی کریں سیوریج کا مسئلہ چوک سروسی کا مین مسئلہ ہے اس کے لیے فنڈ ایشو کریں. اور انشاءاللہ اس نے بھی مجھے یقین دہانی کرائی ہے. میں اب جب بھی جاؤں گا تو چوک سرور سٹی کے لیے نا سیوریج کا مسئلہ ضرور میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کروں گا. باقی منصوبے تو کافی ہیں جو دیے ہوئے ہیں اللہ کرے. اب وہ اقتدار میں نہیں ہے ان سے بھی گلہ تو نہیں ہے کیونکہ نہ وہ ایم پی ہے نہ میں نے تعلق ہے ان کا. اچھا مستقبل میں آپ خود بھی خواہش رکھتے ہیں کسی سیٹ پہ الیکشن لڑنے کی؟ نہیں میرا کوئی خواہش نہیں. میں کوئی نہیں خواہش رکھتا. یہ ہے کہ یہ چاہتا ہوں کہ برادری کو جو ہے نا اکٹھا کروں. اور اس میں کیونکہ ہمارا ایک پینل بن گیا ہے رہی برادری ہمارے ساتھ ہے ان سے کیونکہ اب تو ان کے ساتھ ہی چلنا ہے انشاءاللہ. جو ہمارے ہوئے ہوئے ہیں آگے ان کے مشورے سے آگے اتحاد بھی جو ہے نا انشاءاللہ میں بناؤں گا. تو میرے دوست ہیں ڈاکٹر یونس صاحب اور عبدالستار صاحب ان کو بھی میں ڈال کے نا تو یہ چاڑیا کا جو اختلافات ہیں نا آپس میں انشاءاللہ دور کروں گا. اچھا سر عوام کی طرف سے کچھ سوالات ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں ناظم گڑیش ہے انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ سردار صاحب سے پوچھئے کہ ان کے پاس اگر جادو کی چھڑی ہوتی تو آپ سب سے پہلے پاکستان کا کون سا مسئلہ حل کرتے؟ ایک سے ایک مسئلہ پیچیدہ ہے. اس میں یہ نہیں کہتے کون سا مسئلہ. دل تو کرتا ہے کہ یہاں سارے مسئلے حل ہو جائیں لیکن اب جو ہے نا کون سا کریں. ایک کو کہیں تو میں کہتا ہوں اس کی درجہ اس سے بھی اچھا ہے. یہ پہلے حل ہونا چاہیے یہ پہلے حل ہونا چاہیے. مسائل جو اتنے ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا چانس دیا وہ ہماری سنی گئی تو انشاءاللہ چوک سٹی کے لیے نا بہت سے مسائل ہیں انشاءاللہ حل ہوں. اچھا سر دوسرا سوال ایک دوست نے کیا ہے کہ آپ کا تعلق غالباً میرے خیال میں مسلم لیگ نون سے ہے زیادہ. اگر آپ کو کسی دوسری سیاسی پارٹی کے ساتھ ٹی پارٹی کرنے کا موقع ملے تو آپ کس کو مدعو کریں گے؟ ٹی پارٹی کون سی پارٹی کے ساتھ چائے پیے گی آپ؟ پارٹی کے ساتھ تو چائے پینا کوئی اتنی نہیں ہے. چاہے سب دوست ہیں سب عوام کا سوال ہے سر سب بھائی ہے سب سے بیٹھتے ہیں. ہمارا تعلق سب سے ہے. دوسری پارٹیوں والے لوگوں سے بھی ہے جیسے رانا برادری ہے ان سے بھی تعلق ہے. شبیر ہے اسی طرح ارشاد سیال ہے وہ پیپلز پارٹی سے ان سے تعلق بھی ہمارا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم ان سے زیادہ بیٹھ بھی نہیں سکتے. بیٹھتے ہیں ہمارے بھائی ہیں ایک دوسری شادی خوشی میں بھی آتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی نہیں ہے جب بھی کوئی بلاتے ہیں ہم ضرور جاتے ہیں. اس میں بیٹھنے والی کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم بیٹھ سکتے ہیں ہر پارٹی سے اور بیٹھنا بھی چاہیے. بالکل یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں پڑھنا بیٹھنا چاہیے. اس میں وقتیں بڑھتی ہیں بالکل سیاسی اختلاف صرف سیاسی میدان تک رہے. بالکل بیٹھنا. اچھا سر ہمارا ایک سیگمنٹ ہے وہ سوال میں آپ سے پوچھوں گا کہ اگر آپ چوک سرور شہید سے رنگ پور کی طرف جا رہے ہیں آپ کے پاس گاڑی میں صرف ایک سیٹ خالی ہے تو آپ ان تینوں میں سے کس کو اپنے ساتھ بٹھائیں گے؟ آپ کے لیے آپشن ہے
मलिक सुल्तान महमूद अजरा साहब, मियाँ शबीर अली कुरैशी साहब और मार अरशाद सियाल साहब। इन तीनों में से आप किसको अपने साथ बिठा कर ले जाएंगे? वैसे तो ये तीनों मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। अरशाद सियाली मेरे अच्छे दोस्त हैं, शबीर अली भी काबिल एहतराम है, तो मलिक सुल्तान अजरा जो है ना हमारे लिए बुजुर्ग भी हैं, तो उनको जो है ना क्योंकि वो बुजुर्ग है उनको मैं बिठाऊंगा, उनका खड़ा होना अच्छा नहीं है। सर बहुत शुक्रिया Thank you. आपकी तशरीफ आवी के लिए, आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। दोस्तों आपको उम्मीद है कि सरदार साहब का ये इंटरव्यू बहुत पसंद आएगा। आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल स्टार पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ रहिए। अल्लाह निगहबान।